اللہ الرحمن الرحیم۔ جیل یا قید خانے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان کے بیشتر اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس واسطے لوگ قید خانے سے پناہ مانگتے ہیں، اور کوئی انسان کبھی یہ خواہش نہیں کرتا کہ وہ قید کی زندگی گزارے، چونکہ قید و بند میں، جیل خانے میں، قید خانے میں انسان کے اختیارات بیشتر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو قید خانے کی اذیتیں اور اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اس وقت پورے عالمی نظام کا، عالمی جغرافیے کا تجزیہ کیا جائے تو پوری دنیا گویا ایک بڑے جیل خانے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس وبائی بیماری کی وجہ سے پورا عالم ایک بڑے جیل خانے میں، ایک بڑے قید خانے میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی اپنی مرضی کے مطابق مسجدوں میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی سفر نہیں کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی گھر سے نہیں نکل سکتا۔ تو جو اختیارات اور انسان کی آزادی ہے، اس لاک ڈاؤن نے گویا سلب کر لی ہے۔ اسی لیے مختلف حلقوں سے قانونی موشگافیاں اور قانونی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ لاک ڈاؤن میں چھوٹ دی جا رہی ہے، مختلف مرحلوں سے گزار کر ان-لاک 1 پہ پہنچے ہیں کہ آزادیاں ملی پھر بھی پابندیاں باقی۔ تو گویا جیل خانے اور قید خانے کی یاد آج بھی پوری دنیا میں تازہ ہے۔ اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ لاک ڈاؤن جیل کی چہار دیواری میں رہتا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کبھی کبھی بڑھ کر مظلوم فلسطینیوں غزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور غزہ ملینوں آبادی والا حصہ لاک ڈاؤن کا شکار ہو کر ایک بڑے قید خانے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں کبھی کبھی کوئی صوبہ لاک ڈاؤن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے قسم کے لاک ڈاؤن ہیں، اختیاری ہوں کہ غیر اختیاری ہوں، انسان کو اذیت پہنچاتے ہیں، انسان کی آزادی کو سلب کرتے ہیں، انسان کے فکری ارتقاء کو، اس کے زوال کا باعث بنتے ہیں، اور کرب اور اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں تاکہ بڑی مصیبت سے اور وائرس سے، جس کا اظہار مختلف محکمہ صحت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اس کی پابند ہو رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، پوری دنیا، پورا عالم مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو مومن کے برخلاف ہے، اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہ رکھ کر وہ ناشکرا اور کافر ہے، اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہوں، آسائشیں ہوں، اور ہر طرح کی دولت ہو، ریل پیل ہو، ہر طرح کی سہولت مہیا ہو، لیکن آخرت میں ملنے والی جو نعمتیں ہیں وہ انگنت ہیں۔ وہاں کا جو کمال ہے وہ جس کو زوال نہیں ہے،
وہاں کی خوبیاں، وہاں کی راحتیں، وہاں کا اطمینان، وہاں کے باغیچے، وہاں کے پھل، وہاں کی نہریں، وہاں کی جو ہے عالیشان کوٹھیاں، وہاں کی حوریں، وہاں کے خدام، وہاں کی ساری نعمتیں اگر یاد رکھی جائے تو اس کے مقابلے میں دنیا میں 100 برس بھی زندگی گزارے اور ساری نعمتیں مہیا ہوں، اس جنت کے مقابلے میں یہ کم ہے۔ تو اس جنت کے مقابلے میں ایک مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ تو گویا ایک مومن پورے طور پہ اس بات پہ یقین کرتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، امام مسلم نے اس کو بیان کیا کہ دنیا مومن کے لیے ایک جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے اس دنیا میں ہم اس دنیا کو ایک قید خانہ تصور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کریں کہ دنیا ہی جنت، دنیا ہی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس تجزیے کو اگر ہم یاد رکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ولولہ، حوصلہ، ہمت ہمارے اندر پیدا ہوگی اور کورونا وائرس جیسی بیماری کا مقابلہ ہم تدابیر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کریں گے اور مسجدوں میں عبادتیں بھی کریں گے اور رفتہ رفتہ مسجدوں کی رونقوں کو نمازیوں کے ذریعہ، جماعتوں کے ذریعہ واپس لائیں گے اور انشاءاللہ پھر یہ دنیا مرض سے پاک ہوگی، کورونا وائرس سے پاک ہوگی، اس کی زیادتی کم ہوگی۔ اس واسطے آئیے